السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے بدھ کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں تباہ کن سیلابوں سے بحالی کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نبرد آزما پاکستان کی امداد سے متعلق 9 جنوری کو جنیوا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس پر گفتگو کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق نائب وزیر خارجہ نے حالیہ دہشت گرد حملوں میں پاکستان کے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کی بے خونی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے توانائی، اقتصادی اور ماحولیاتی شعبوں میں تعاون پر بھی بات کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اداروں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے تحریک انصاف کو جتوا سکتے ہیں۔ دورہ امریکہ سے بدھ کو واپسی کے موقع پر پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان اداروں میں اپنے سہولت کاروں کی موجودگی میں ہی قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان وفاقی حکومت پر نئے انتخابات کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اس بارے میں موقف سامنے نہیں آ سکا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد اب پنجاب اسمبلی جمعے کو تحلیل نہیں ہو سکے گی۔ جمعرات کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبطین خان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب اپنے آئینی عہدے کا احترام کریں، وہ جاری سیشن کے دوران نیا سیشن نہیں بلا سکتے۔ سبطین خان نے کہا کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بچانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی توڑ کر عوام کے پاس جائیں، لیکن گورنر پنجاب رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر چودھری پرویز الہی آئینی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اس لیے اب پنجاب اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے۔ لاہور میں جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے خیال میں چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کے لیے کیے جانے والے نوٹیفیکیشن آج جاری ہو جائیں گے۔ جیسے ہی گورنر کے احکامات جاری ہوں گے اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا مستقبل پنجاب اسمبلی کے مستقبل پر منحصر ہے، جہاں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور وفاقی حکومت کے مابین پہلے سے جاری محاذ آرائی میں شدت آنے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے یا اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے فیصلے پر عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فیصلے پر کاربند ہونے کے عزم کے باوجود ان کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل بے معنی ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وفاقی حکومت کے جاری سیاسی اختلافات اب محاذ آرائی میں تبدیل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں صوبے کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ دوسری طرف طالبان عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کے باعث دہشت گردی کے واقعات میں اضافے سے بھی صوبائی حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے نقطۂ آغاز گوادر میں ایک بار پھر گوادر کو حق دو نامی تحریک نے شدت اختیار کر لی ہے۔ حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان نے عوامی مسائل حل نہ ہونے پر گوادر میں چینی باشندوں کو شہر چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا تھا
کہ یہ تحریک چین کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج ریاست پاکستان کے خلاف ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال جب مولانا ہدایت الرحمان نے دھرنا دیا تھا تو ان سے ہم نے مذاکرات کیے اور مولانا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے، مگر آئندہ سال انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس لیے مولانا اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو حکومت کے خلاف جمع کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ پاکستان میں نیب قانون میں ترمیم کے بعد بہت سی شخصیات کو ریلیف حاصل ہوا ہے۔ احتساب عدالتوں میں جاری کئی سیاسی شخصیات اور نجی شخصیات کے خلاف کیسز ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایسے میں حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف نے ان ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رکھا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کی مدد سے نیب کی مدد سے سیاسی انجینئرنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ بدھ کے روز توشخانہ ریفرنس میں سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، جبکہ سابق صدر آصف زرداری کو نیب ترامیم کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، اور احتساب عدالتوں نے تینوں کے خلاف دائر توشخانہ ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے خلاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے اس کیس میں اب تک احتساب عدالتوں کی طرف سے واپس بھجوائے جانے والے ریفرنسز کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفارتی مشن کی سربراہ کیرن ڈیکر نے لڑکیوں کی تعلیم معطل کرنے پر طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکمران خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ بدھ کو دیر گئے دوحہ سے آن لائن افغان صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری نے لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کی نئی پابندی کا ایک آواز سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کابل میں طالبان کے سینئر حکام کے ساتھ بات چیت میں ایسے فیصلوں کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا اور بعض سابق حکومتی عہدیداروں کے ان دعووں کو بھی مسترد کیا کہ امریکہ طالبان کو نقد رقم فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان کے لوگوں کو انسانی امداد فراہم کر رہا ہے اور انسانی امداد کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرے گا۔ امریکی ناظم الامور نے کابل میں پاکستان اور چینی تاجروں پر حالیہ حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر انتہائی تشویش ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد میں طالبان نے جمعرات کو 4 خواتین سمیت 21 افراد کو کوڑے مارے۔ طالبان کے سپریم کورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں زنا اور غیر اخلاقی کاموں کے مقدمات میں عدالتی فیصلوں کی بنیادوں پر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ طالبان کی سپریم کورٹ نے ایک اور بیان میں کہا کہ بدھ کو پاکتیکا اور ہلمند صوبوں میں ایک خاتون سمیت 15 افراد کو کوڑے مارے گئے۔ رپورٹس کے مطابق طالبان آج جمعرات کو صوبے ارزگان میں 35 افراد کو ایسی سزائیں دیں گے۔ بھارتی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ پیدل یاترا 7 ستمبر کو جنوبی ریاست تامل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی۔ پروگرام کے مطابق اسے 3570 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اگلے سال فروری کے پہلے ہفتے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سری نگر میں مکمل ہونا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ یاترا سے راہل کا امیج بدلا ہے، پارٹی میں نیا جوش پیدا ہوا ہے اور پارٹی مضبوط ہوئی ہے۔ سروے رپورٹوں کے مطابق راہل گاندھی کی مقبولیت کی ریٹنگ بڑھی ہے اور اب انہیں ایک پختہ کار اور سنجیدہ سیاستدان کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے۔ مبصرین کے مطابق آنے والے دنوں میں بھارت کی سیاست پر اس کے نمایاں اثرات نظر آئیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 7 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد بدھ کے روز میانمار کے بارے میں اپنی پہلی قرارداد منظور کر لی، جس میں تشدد کے خاتمے کا
مطالبہ کیا گیا ہے اور میانمار کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ معزول رہنما آنگ سان سوچی اور صدر ون مائن سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ تاریخی قرارداد 3 کے مقابلے میں 12 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی۔ چین، بھارت اور روس نے ووٹ نہیں دیا۔ برطانیہ کی اقوام متحدہ میں سفیر باربرا ووڈورڈ نے برطانوی مسودہ قرارداد پر ووٹنگ کے بعد کونسل کو بتایا کہ آج ہم نے میانمار کی فوج کو ایک پختہ پیغام بھیجا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ بلنکن نے بدھ کو جاری ہونے والے ایک تحریری بیان میں کہا کہ قرارداد کی منظوری سلامتی کونسل کا ایک اہم قدم ہے، لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے دورے کے موقع پر یوکرین کی حمایت کے لیے صدر جو بائیڈن، امریکی قانون سازوں اور امریکی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صدر بائیڈن نے اوول آفس میں ملاقات سے پہلے زیلنسکی سے کہا کہ یوکرین کے لوگوں نے دنیا کو ایک تحریک دی ہے۔ نامہ نگاروں سے ایک مختصر گفتگو میں صدر بائیڈن نے صدر زیلنسکی سے کہا کہ آپ کی حمایت کرنا ایک اعزاز ہے۔ صدر زیلنسکی کو انہوں نے یقین دلایا کہ امریکہ یوکرین کی امداد جاری رکھے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بدھ کو امریکہ پہنچے تھے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اپنے ملک کے لیے امداد میں اضافہ اور روسی حملہ آوروں کو ایک مضبوط پیغام دینا تھا۔ صدر زیلنسکی نے بدھ کو اپنے دورہ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے پہلے ایک پرجوش تقریر میں کہا کہ یوکرین کی جدوجہد اس بات کا تعین کرے گی کہ ہمارے بچے اور آنے والی نسلیں کس دنیا میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ روس کا یوکرین پر حملہ دنیا کی جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے۔ صدر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں روس کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا اور اس پر مزید عالمی پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ روس نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن سے قیام امن کے لیے آمادگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ زیلنسکی کے دورے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف بالواسطہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسے میں جب یوکرین کے صدر امریکہ کے دورے پر ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے سلسلہ وار اعلانات میں کہا ہے کہ ملکی فوج کے متعدد شعبوں میں پائیدار سرمایہ کاری کی جائے گی، بشمول مسلح افواج کی تعداد میں اضافے، اسلحے کے پروگرام میں وسعت اور ہائپرسونک طیاروں کو بروئے کار لانے کے۔ روسی صدر اور وزیر دفاع نے ملاقات میں ان اقدامات کو نظر آنے والے تصادموں کے لیے ضروری قرار دیا۔ اسرائیل میں نامزد وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں حکومت بنانے کے لیے کامیابی سے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے۔ یہ اعلان حتمی مدت ختم ہونے سے کچھ پہلے اپنے شراکت داروں کے ساتھ ہفتوں کے مشکل مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک اپنے شراکت داروں کے ساتھ شراکت اقتدار کا سمجھوتا مکمل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ فلسطینی طبی ماہرین نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں جھڑپوں کے دوران جمعرات کی صبح ایک 23 سالہ نوجوان کو گولی مار کر ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا۔ احمد دراغامہ اس وقت شدید زخمی ہو گئے جب فلسطینی عسکریت پسندوں کا اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دراغامہ کا تعلق قریبی قصبے توباس سے تھا اور وہ قصبے کی مقامی ٹیم کا فٹ بال کھلاڑی تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ کیا وہ جھڑپوں میں حصہ لے رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ فوجی اسرائیلی شہریوں کو مزار تک لے جا رہے تھے جب فلسطینیوں نے دھماکہ خیز مواد پھینکا اور فوجیوں کی طرف فائرنگ کی، جنہوں نے براہ راست فائر کے ساتھ جواب دیا۔ فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مارنے کی تصدیق کی۔ عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ شمالی عراق میں ایک دھماکے میں 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ فوجی ایک روز قبل مخمور ضلع میں ایک فوجی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن
آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہزت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔